اللہ رب العزت نے مہاجر صحابہ کرام کی قرآن مجید میں بڑی عظیم شان بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کے بعد کسی ذاکر، کسی فیس بک کے مفتی اور کسی یوٹیوب کے مرزا جہلمی یا کوئی اس طرح کے بیان کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ابہام کے بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ جو مہاجر صحابہ کرام ہیں، جن میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا ہیں اور دیگر کئی صحابہ کرام ہیں، ان تمام کے متعلق بلا استثناء اور بغیر کسی تخصیص کے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جو وعدے فرمائے ہیں، جن کو پڑھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا اور فرمایا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ اب سب سے پہلے اللہ نے مہاجرین کو ایمان والا فرمایا ہے۔ اب مہاجرین کے ایمان میں وہی بندہ شک کرے گا جو اللہ کے کلام میں شک کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الذین آمنوا فرمایا کہ وہ ایمان والے ہیں، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے کر آئے اور نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ما ابقیت لاہلک، کہ ابوبکر تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کی ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ تو اپنا مال لے کر آئے۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں اونٹ اور 1000 دینار، سنن الترمذی میں آتا ہے، وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے۔ تو اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں کو خرچ کیا، قرآن مجید میں اللہ نے ان کی جزا کو بیان کیا۔ اب دیکھیں، قرآن آج تک پڑھی جانے والی کتاب ہے، قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، قرآن منسوخ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید اس ذات کا کلام ہے جس سے ماضی، حال، مستقبل کچھ مخفی نہیں ہے، جو دلوں کے حال اور وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، وہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور فرمایا کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو انسان کے نفس میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس ذات نے یہ صحابہ کرام مہاجرین سے یہ وعدہ کیا ہے، ارشاد فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ تو جس کو اللہ فرمائے کہ ان مہاجرین کا بہت بڑا درجہ ہے، تو جو ان سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے، ان پر لعن طعن کرے، ان پر تنقید کرے، ان کی بے ادبی کرے، وہ خدا کی بارگاہ میں کتنا گرا ہوا ہے۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ علیاذ باللہ ان کو جہنمی کہہ دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، جو قرآن ہماری رشد و ہدایت اور فوز و فلاح کے لیے کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مہاجرین کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب جو ان کی کامیابی میں شک کرے وہ قرآن میں شک کر رہا ہے۔ پھر فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ، فرمایا ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے، مہاجرین کو اپنی طرف سے بہت بڑی رحمت کی، خاص رحمت کی، وردوان، اور بہت بڑی رضا کی اللہ ان کو بشارت دیتا ہے۔ رضوان میں جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا جس کو مل جائے، دنیا اور آخرت اور جنت سے بھی اللہ کی تھوڑی سی رضا زیادہ بڑی ہے۔ وردوان من اللہ اکبر، امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ رضوان قلیل من اللہ،
اکبر من کل شیء حتی الجنات، اللہ رب العزت کی تھوڑی سی رضا کائنات کی ہر چیز سے حتیٰ کہ جنتوں سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ تو وہ کتنی خوش نصیب جماعت ہے جس کو اللہ نے اپنی بہت بڑی رضا عطا فرمائی۔ وَجَنَّاتٍ، اور ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے ایسے باغات کی، لہم فیہا نعیم مقیم، کہ جس میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب کتنا بدبخت ہوگا، ہرما نصیب ہوگا، شقی القلب ہوگا جو حضرت صدیق اکبر سے بغض رکھے، جو ہجرت میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ قرآن گواہی دے رہا ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اور اللہ نے مہاجرین سے کتنے وعدے کیے، ان کے درجات بہت بلند ہیں، وہ کامیاب ہیں، ان کے رب نے ان کو رحمت کی بشارت دی ہے، رضوان کی بشارت دی ہے، اور جنات کی بشارت دی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت عثمان غنی نے ایک نہیں دو ہجرتیں فرمائی ہیں۔ پہلی ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف کی ہے، دوسری ہجرت آپ نے مدینہ کی طرف کی ہے، ذو الہجرتین، صاحب الہجرتین۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کے باب میں یہ تفرد ہے کہ آپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کی، یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کی لخت جگر کے ساتھ۔ اس لیے قرآن کے مطابق ہم کسی ذاکر کو نہیں دیکھتے، ہم کسی مولوی خطیب کو نہیں جانتے جو قرآن کے خلاف بات کرے۔ قرآن نے صحابہ کرام مہاجرین کے لیے بخشش، مغفرت، رضا اور اللہ کی خوشنودی اور جنتوں کے وعدے کر دیے ہیں۔ لہٰذا ہمارا یہی ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے متعلق بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا